اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی خدا تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا ہی میں اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اس زمین پر اپنی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، اور آدم سے کہانی شروع کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین خلافت پر کہانی ختم کر دی، اور اس کے بعد وعدے کے مطابق اس کو ہمیشہ کے لیے مومنوں میں جاری کر دیا۔ قرآن کریم جسے کھول کر بتاتا ہے اور آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے جب خدا نے قائم کیا تو اس کے قائم ہونے کے بعد اس کی بشارت ان لوگوں کو دی گئی جو کلی اطاعت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اطاعت جو حضرت ابوبکر صدیق نے کر کے دکھا دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل طلب نہیں کی تھی، صرف آمنا و صدقنا کہا تھا، یعنی وہ دل تو کب سے منتظر تھا، یعنی وہ پوری طرح ایک تیار روح تھی، جیسے آپ بھی تیار روحیں ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے ہمیں خلافت خامسہ عطا کی تو آپ بھی وہ تیار روحیں تھی جو دوڑ دوڑ کر اس ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور اس ہاتھ کو پکڑنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپک رہی تھی۔ چنانچہ اطاعت کے وہ نظارے جو ہمیں بدر و احد کے میدان میں اور مکہ میں اور مدینہ کی سرزمین پر دکھائی دیتے ہیں، وہی نظارے بین ہی اطاعت مسیح موعود علیہ السلام میں فنا صحابہ مسیح موعود میں نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک فانی وجود حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جن کو مسیح موعود علیہ السلام سے اطاعت کی سند ملی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پیارے نور الدین کے متعلق فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونِي فِي كُلِّ أَمْرِ كَمَا يَتَّبِعُ حَرَكَةُ النَّبْضِ حَرَكَةُ النَّفْسِ وَأَرَاهُ فِي رَضَائِكَ الْفَانِينَ۔ وَرَضَائِكَ الْفَانِينَ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میری ہر امر میں اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح نبض حرکت قلب کی پیروی کرتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری رضا میں فنا شدہ لوگوں کی طرح ہے۔ اطاعت امام میں فنا شدہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تار دلوایا کہ دلی آ جاؤ، اور تار لکھنے والے نے لکھ دیا کہ بلا توقف آ جاؤ۔ جب یہ تار پہنچا تو حضرت مولوی صاحب اپنے دواخانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس خیال سے کہ تعمیل میں دیر نہ ہو فوراً اٹھے اور چل دیے، نہ لباس بدلا، نہ گھر گئے، نہ بستر لیا، نہ کوئی پیسے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب وہاں تصرف کیا کہ اسٹیشن پر ایک مریض ہندو مریض ملا جس نے اپنی بیوی کے لیے ایک نسخہ طلب کیا اور ایک معجزانہ رنگ میں ایک معقول رقم ان کی خدمت میں پیش کی اور دلی کا ٹکٹ بھی دیا۔ آپ قادیان پہنچ گئے۔ تو جب قادیان پہنچے تو کچھ دن کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ اکیلے رہتے ہوئے گھبرا گئے ہوں گے تو اپنی بیوی کو بھی بلوا لیں۔ بیوی آ گئیں اور ساتھ ہی خط لکھ دیا کہ جو مکان عالی شان مکان اور دواخانہ میں وہاں بنوا رہا تھا اس کو بند کر دیں، اس کی تعمیر بند کر دی جائے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب اب تو آپ فارغ ہی ہوں گے، تو جو ملنے کے لیے دوبارہ یکا پورے دن کے لیے لیا ہوا تھا کرائے پہ، واپس اٹھے اور اس کو جا کے فارغ کر دیا. اور اس کے بعد ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کو کا بہت اعلیٰ جو کتب خانہ ہے تو کتابیں بھی منگوا لیں. کتابیں بھی آ گئیں. حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی توقف نہیں کیا تھا، یعنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے پہلے یہ فرما چکے تھے کہ مولوی صاحب اب آپ اپنے وطن بھیرے کا خیال بھی دل میں نہ لاویں، تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ شروع میں تو میں ڈرا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں بھیرے نہ جاؤں، مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں بھیرے کا خیال بھی نہ آئے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں. میرے واہمے اور خواب میں بھی مجھے وطن کا خیال نہ آیا، پھر تو ہم قادیان کے ہو گئے. یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ پھر کبھی خواب میں بھی وطن نہیں دیکھا، نقطہ یہ ہے اطاعت کا اور اس مجلس سے مسیح موعود علیہ السلام کا اور ان آسمانی الفاظ کا، اس حکم کا کہ یہ تو ممکن ہے کہ انسان کہے کہ مجھے بھیرے کا خیال نہ آئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے خیال اور واہمے اور خواب میں بھی بھیرے کا خیال نہ آئے. نفسیات کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ خیال و خواب پر انسان کی دسترس نہیں ہوتی، کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی نہ سوچے، یہ ممکن نہیں. اس واقعے کو پڑھ کر روح وجد میں آ جاتی ہے کہ کس طرح ایک شخص کے کہنے پر ایک شخص کے خیال تک سے وہ بات نکل جائے. یہ ہے اطاعت. اجازت لے کے بٹالہ جانے لگے کہ ایک ہندو کی بیوی دو مریض کی بیمار ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ شام تک آ جائیے گا. ادھر دیر ہو گئی، واپسی کا قصد کیا، لوگوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں، بارش ہونے والی ہے اور رات صبح چلے جائیے گا. آپ نے کہا نہیں، مجھے ابھی جانا ہے. بارش برس رہی تھی، راستے میں پیدل چلنا پڑا، پاؤں میں کانٹے چبھے. صبح فجر کی نماز پہ حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں. فرمایا جی حضور میں آ گیا تھا. یہ نہیں کہا کہ حکم کی تعمیل میں میرے پاؤں زخمی ہو گئے اور مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑی. بہنے ہی یہ اطاعت کی وہ ایک رو ہے جو ہم آپس میں بھی دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں. گلی میں آتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ آواز سن کے حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کان میں پڑ گیا ہے، بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جائے. پھر یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا. وہی سنت چلی آ رہی ہے کہ آپ کے کہنے پر لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ، میاں کریم بخش جو بھی مسجد کے ساتھ والی گلی میں تھے وہیں بیٹھ گئے. اور پھر یہی منظر چشم فلک نے 22 اپریل سن 2003 کو دیکھا جب مسجد فضل لندن میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جائیں، تو مسجد کے باہر کھڑے ہزاروں لوگوں تک یہ آواز پہنچی، جو احمدی جہاں تھا وہیں بیٹھ گئے. اور یہ اطاعت کا وہ عدیم المثال نظارہ جو تھا وہ اس دن سبتست بر جریدہ عالم دوام ما وہ نقش ہو گیا ہر ایک دل پر، ہر ایک آنکھ پر، اور آسمان نے اس منظر کو دیکھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے خلافت، خدا نے مجھے وہ تلواریں بخشی ہیں کہ جو کفر کو لہجے میں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں. خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں جو میری آواز پر قربانی کے لیے تیار ہیں. میں انہیں سمندر کی تہہ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں. میں انہیں جلتے ہوئے تنوروں میں کود جانے کو حکم دوں وہ تو جلتے ہوئے تنوروں میں کود جائیں. اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، اگر خودکشی اسلام میں ناجائز نہ ہوتی، تو میں اسی وقت یہ نمونہ دکھا سکتا تھا کہ جماعت کے 100 آدمیوں کو میں اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ہلاک ہونے کا حکم دیتا اور 100 آدمی اسی وقت اپنے پیٹ میں خنجر مار کر مر جاتے.
سوال یہ ہے کہ اس لیڈرشپ میں، اس خلافت میں، اس وجود میں ہوتا کیا ہے ایسا کہ خلقت پروانہ وار اس کی طرف نثار ہوتی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم باہر کی دنیا سے اگر کوئی مثال لیں، سن 1974 امریکی سیاسی تاریخ میں جو واٹر گیٹ سکینڈل میں صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، وہ استعفیٰ جب دیا تو ٹائم میگزین نے ایک جولائی کے اپنے شمارے میں ایک سوال کیا، اور جولز میسرز جو ایک یہودی سائیکو اینالسٹ ہیں، یعنی ایک نفسیات تحلیل نفسی کے ماہر، انہوں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا کہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد کہ دنیا میں ایک اعلیٰ ترین لیڈر میں کیا کوالٹیز، کیا معیارات ہونے چاہیے، اس نے کہا کہ اپنے لوگوں کی بہبود کا فلاح و بہبود کا خیال رکھنے والا ہو، اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے والا معاشرتی ڈھانچہ دے، اور ان کو عقائد کا ایک مربوط مجموعہ دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اور بہت سے لیڈران کے اس نے نام لیے، گاندھی کا لیا اور منڈیلا کا لیا، بہت سے نام لیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی تھی، سبحان اللہ کہ یہی گواہی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دی تھی، کہ جب غار حرا سے ایک انتہائی تکلیف کے بعد ایک انتہائی اعلیٰ ترین الہام خدا نے جب کیا، وہ لے کر گھر لوٹے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو اس قدر گھبراہٹ طاری تھی کہ کہا کہ مجھے اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ جب کچھ دیر کے بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کے ضیاع کا ڈر ہے۔ ایسا معصوم وجود تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب انا بکاری کہتے ہوئے لوٹے تھے غار حرا سے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں آپ عاجز اور ضعیف لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مند کو عطا فرماتے ہیں، مہمان نواز کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وہ اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو گئے تھے اس کا حیا کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اس کے معیارات خود بتاتا ہے، حتیٰ کہ رؤوف الرحیم تک کہتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ جو اپنی صفات ہیں اس میں سے 2 صفات اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کر دی۔ کتنی صفات ہیں ہم جو جانتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ علیہ اپنی معروف تصنیف منصب امامت میں کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ احکام کے اجراء اور مہمات کا انجام امام کے سپرد کیا جائے، اور اس سے قیل و قال اور بحث و جدال نہ کی جائے، اور کسی مہم میں خود بخود اقدام نہ کیا جائے، اس کے حضور زبان بند رکھیں، اور اپنی رائے سے سر انجام مقدمات میں دخل نہ دیں، اور کسی طرح بھی اس کے سامنے استقلال کا دم نہ ماریں، کیونکہ وہ جس سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں سلسلہ وار یہ خلافت چلی آ رہی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ نعوذ باللہ کوئی برابری پہ کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ تو قرب خداوندی کے لیے خلیفہ وقت کی اطاعت ضروری ہے۔ چنانچہ جب خدا نے انسان پر واضح کر دیا کہ ان حیرتناک صفات کی حامل یہ خلافت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ اس کے پیچھے ہو جائیں۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ اب اس زمانے میں خدا کی کیا مرضی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ خدا کی اس زمانے میں کیا مرضی ہے، جب تک کہ خلیفہ وقت ہمیں نہ بتائے کہ خدا کی یہ مرضی ہے۔ خلیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو تو مشکلات سے بچ جاؤ گے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ چھوٹی چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک۔ یعنی وہ واقعہ جو منشی امام دین صاحب پٹواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے سن 1894 میں بیعت کی تھی، انہیں حقہ پینے کی بہت عادت تھی۔ اب جو تمباکو جانتے ہیں، جنہیں عادت رہی ہو کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس عادت کا چھوٹنا، انہوں نے کسی خطاب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کا یہ بیان سنا کہ حقے کی آپ نے مذمت کی ہے، تو اسی وقت حقہ چھوڑ دیا۔ بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ چھوڑے، انہوں نے کہا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور
حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس کھیوا باجوہ سیالکوٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدیمی صحابہ میں شامل تھے، جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ شاید مولوی عبداللہ ہی امام مہدی کا دعویٰ کر دیں۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کی بیعت کر کے ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے دریافت کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز کرنے کی ہو اور آپ کرنا چکے ہوں، اب تو صرف حفظ قرآن ہی باقی ہے۔ 65 سال کی عمر میں حفظ قرآن شروع کیا اور حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ ہے وہ تڑپ اور محبت جو دونوں طرف سے ہے، جماعت اور خلافت ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارا کہ ہم ایک ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ تو رؤوف الرحیم، یعنی تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ شورى میں، اس سے پہلے سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی تکلیف اٹھائے گا، ہلاک کر لے گا، تو جان سے گزر جائے گا ان لوگوں کے لیے اس محبت میں کہ یہ بات نہیں مان رہے۔ اسی ترتیب میں اتنی تکلیف کا اندازہ کیجئے جو خلافت ہماری خلافت اٹھاتی ہے۔ درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں تک خطوط جاتے ہیں، کوئی اب بیماری کا لکھ رہا ہے، کوئی بچوں کا لکھ رہا ہے، کوئی کاروبار کا لکھ رہا ہے، کوئی کسی پریشانی کا لکھ رہا ہے، مسلسل ایک خط کا سیلاب ہے جو عمرہ چلاتا ہے۔ حضور ان میں سے بیشتر پڑھتے ہیں، بیشتر حضور کے سامنے مختصر کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو اللہ کا باخع النفس کا وہ کتنا وہ وجود تڑپتا ہوگا ہمارے لیے، خدا کے آگے کتنا تڑپتا ہوگا، کس کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے ایک رات اس خلیفہ کے لیے اٹھ کے اس کے لیے گرہ وزاری کی اللہ کے حضور کہ آج یہ رات میں صرف خلیفہ وقت کے لیے دعا کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل کی اور حضرت مسیح موعود اور خاندان مسیح موعود کے لیے دعا کروں گا۔ بہت لوگ ہیں جو کرتے ہیں، بے شمار لوگ کرتے ہیں، لیکن جب ہم سب دعا کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا میگنیچیوڈ کتنا بڑا ہوگا، کتنی بڑی دعا وہ طاقت اختیار کر جائے گی خدا کے حضور۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صحابی مسیح موعود علیہ السلام چودھری حاکم نیت صاحب مرحوم، عجیب واقعہ ہے، ان کو پہلی بچے کی پیدائش کے موقع پہ تکلیف ہوئی تو رات کو پہنچے، بھاگے پریشان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے گھر پر، تو خادم نے کہا کہ حضور کو میں اس وقت نہیں بتا سکتا، 11-12 بجے رات کی۔ حضور نے اندر آواز سن لی، ایک کھجور لے کے آئے، اس پہ کچھ پڑا، دم کیا اور کہا کہ بیوی کو کھلا دیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے اطلاع کریں۔ بچی پیدا ہوئی، اور آپ اس خیال سے نہیں گئے چودھری حاکم دین کہ تکلیف ہوگی تو میں صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ صبح حاضر ہوئے تو اطلاع جب حضور کو دی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی بتا دیتے، تم دونوں میاں بیوی تو پھر اس کے بعد آرام سے سو گئے ہوگے، اور میں ساری رات تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ یہ خوشی کی خبر بھی حضور کو بھجوائیں جب تکلیف کا لکھتے ہیں کہ حضور یہ خوشی ملی ہے، یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ خدا آپ کی عمر لمبی کرے اور ہر پروگرام آپ کا جو اسلام کی کامیابی کا ہے اس کو خدا تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کامیاب کرتا چلا جائے، اور ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے کی توفیق دے۔ خوشی کا خط بھی تو لکھیں اس وجود کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر کے زخمی ہو گئے۔ جماعت کو جو حال ہوا، خلیفہ کی ذرا سی تکلیف پہ جماعت بے چین ہو جایا کرتی،
کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، وہ حسین سید ارادت حسین مونگیری صاحب نے کہا کہ یا اللہ میری عمر کے 2 سال کم ہو کے حضور کو مل جائیں. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ حضور کی بیماری مجھے آ جائے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تحریک وقف کی تو ایک عورت اپنا زیور میرے پاس لے آئی. میں نے کہا کہ میں نے تحریک کی ہے، کچھ مانگا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ اگر خرچ ہو گیا کل کو تو میں کیا کروں. حضور نے کہا میں نے بہتیرا کہا، مگر وہ رکھ کے چلی گئی کہ جب اس کی ضرورت ہو تو خرچ کر لیں. حضور نے فرمایا کہ یہ نظارے غربا میں بھی نظر آتے ہیں، عمرہ میں بھی، لیکن عمرہ میں کم اور غربا میں زیادہ نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ گھوڑے پہ جاتا ہوں، خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ اور ایک خادم میرا نکیل باغ پکڑے چل رہا ہے، میں گھوڑے سے اترتا ہوں، پاؤں دبانے لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں میں گھوڑے پہ آیا ہوں. فرماتے ہیں اپنے لطف و اکرام میں فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے خادم کہ یہ گھوڑے پہ آیا ہے اور میں پیدل آیا ہوں. ایک آگے پیچھے دیوانہ وار ایک رقص ہے ان روحوں کا خلافت کے گرد، جو ہم اب اپنے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں اگر وہ جڑے ہوئے ہیں خلافت سے، اس رابطے سے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سن 67 میں ڈنمارک میں چند عیسائی پادریوں کے ساتھ سوال و جواب میں ایک نے سوال کیا کہ میرے نزدیک جماعت احمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے. تو میں نے اسے جواب دیا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ کا سوال درست نہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کا امام اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. یعنی خلیفہ وقت اور جماعت دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ سن 74 میں 2 مہینے تک میں نہیں سویا. یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ وہ وجود جو ہمارے لیے جاگ رہا ہے مسلسل، ہم بھی تو اس کے لیے جاگیں. نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت امیر المومنین زندہ باد، نعرہ تکبیر. 28 اپریل سن 1984 کو حضور نے ہجرت فرمانی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تو مسجد مبارک میں لوگوں کو بلوایا. جب لوگ آ گئے تو آپ نے کہا، یہ چودھری حمید اللہ صاحب نے اسے نوٹ کر لیا تھا کہ میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے بٹھایا ہے. میری آنکھیں آپ کو دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، میرے دل کو تسکین ملتی ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، عشق ہے. خدا کی قسم ماں کو بھی اس قدر پیار اور عشق نہیں ہو سکتا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس تحریر فرماتے ہیں کہ میں افریقہ کے دورے میں ایک بہت ہی ریموٹ جگہ، یعنی دور دراز جگہ پہ گئے تو جہاں ایم ٹی اے کی سہولت نہیں تھی، وہاں لوگ مل رہے تھے دیوانہ وار، ہاتھ ملتے تھے اور دھاڑے مار مار کے روتے تھے. اور لوگ، یعنی ایک فالج ہوا تھا ایک شخص کو، وہ آیا اور اپنے مڑے ہوئے ہاتھوں سے حضور کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا. حضور نے فرمایا یوں لگا جیسے ہاتھ شکنجے میں آ گیا. اور ایک عورت بھاگتی چلی جا رہی تھی گاڑی کے ساتھ اور اپنے بچے کا منہ بار بار موڑتی تھی. بچہ تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، حتیٰ کہ بچے نے آخر حضور کو دیکھ لیا. حضور فرماتے ہیں کہ بچہ مسکرایا اور ایسے ہاتھ ہلایا جیسے جانتا ہو، حالانکہ ایم ٹی اے نہیں تھا وہاں. تب اس ماں کے چہرے پہ سکون اور رونق آئی. حضور نے فرمایا جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود میں خلافت سے محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بول رہا، وہ بول رہا ہے جو میرے پیچھے ہے. جو یہ وہ آیت استخلاف جو ہم روز سنتے ہیں، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب بھی اس کا نائب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے اور ہماری گردنوں میں اطاعت کے ہار ڈالے جائیں، تو ہم پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ اسی حالت انکسار میں رہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب اس کے دربار میں جائیں تو استغفار کر کے جائیں، حضور سے ملنے جائیں تو صدقہ کر کے جائیں، اور جو کہیں اسے اس محبت اور لذت سے سنیں. ابھی اکتوبر میں گئے تھے ہم ملنے، حضور نے کچھ انصار سے فرمایا کہ داڑھی نہیں ہے، بڑی مسکراتے ہوئے واپس آئے، وہ ان سبھی نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی. یہ بے شک ادنا نمونہ ہے اطاعت کا، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ایک وجود کے ساتھ انسان تیار رہتا ہے ہم وقت اس کی بات سننے کے لیے. اور پھر یہ کہنا اگر یاد دلایا جائے بچوں کو کہ حضور کو خط لکھیں اور کہا ہاں لکھ رہے ہیں یا بھول گئے اور ادھر دنیاوی تدابیر میں لگے رہے، تو یہ بہت کبر ہے.
اور یہ بہت اللہ کے حضور ناپسندیدہ ہے. دنیا یاد کرتی ہے اپنے اپنے زمانوں کو. بزرگوں کے بزرگ کہتے تھے ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا زمانہ دیکھا. بعد کے بزرگ کہتے تھے ہم نے خلیفۃ المسیح ثانی کا زمانہ دیکھا. پھر لوگ کہتے تھے ہم نے خلیفۃ المسیح ثالث کا زمانہ دیکھا. پھر لوگ کہتے تھے ہم خلافت رابعہ میں بیٹھے تھے. آج ہم خلافت خامسہ کے دور میں جن روحانی لطف و اکرام کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ کچھ ہمارے دل ہی جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ وہ کوثر نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر سورہ کوثر میں لکھا کہ یہ وہ مجھے کوثر عطا ہوئی ہے. یہ وہ کوثر ہے جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ اکرام ہے کہ 200 سے زائد ممالک میں جماعت کا باقاعدہ قیام. کیا یہ وہ کوثر نہیں؟ یہ برکات خلافت نہیں؟ ہزاروں مبلغین، 700 سے زیادہ مشن ہاؤسز، ہزار سے زیادہ مساجد کا مصروف عمل ہونا، 24 گھنٹے MTA. اور سائنس کہتی ہے کہ لائیو جب ہم سنتے ہیں تو اس کے ساتھ روحانی لہریں بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں. بے شمار لوگ حضور کو براہ راست سننے کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں. تو یہ خلافت تو ایک نور اتارا گیا ہے، ایک بارش کی گئی ہے، اور دیکھنے والی آنکھ اس سے جو خوشی کا استنباط کر رہی ہے اور جو پھول کھل رہے ہیں اس میں، کہ یہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یہ جو ایک عظیم رسول مبعوث کیا گیا تھا اور جن آیات کی تلاوت کرتا ہے اور پاک کرتا ہے، یہ مسلسل وہی حقیقت محمدی سفر کر رہی ہے. تو پاکیزگی کے لیے صحبت صالحین، MTA بھی ایک صحبت صالحین، وہی ایک ذریعہ ہے ہمہ وقت اس چیز کو حاصل کرنے اور پانے کا. ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ مادے اور روح میں کیسے توازن برقرار رکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہاں سے وہ قوم ادھوری ہے. یعنی خلافت ایک سلسلے وار آسمانی آواز کا نام ہے. اس سلسلے میں آپ جہاں سے ٹوٹیں گے وہیں سے ٹوٹ جائیں گے. موسیٰ کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا وہاں سے وہ قوم ٹوٹ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا وہاں سے وہ قوم ٹوٹ گئی. چنانچہ اس خلافت کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خود کو جوڑنا پڑے گا. اب وہ زمانہ آ گیا کہ انسان کی روح بے چین ہے، وہ ایک خلیفہ کی تلاش میں ہے. یہ جو ماں کو بھی وہ وجود چاہیے، اور باپ کو بھی، اور بھائی کو بھی، اور بیٹے کو بھی، وہ خلافت ہے. اے خدا، آج جو ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں اس خلافت کی محبت ایسی روشن تر کر دے، اور ہمیں سچی وفا خلافت کے حضور پیش کرنے والا بنا. اس میں کوئی ریا نہ ہو. وہ محبت صرف خدا اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہدی علیہ السلام کی خاطر ہو. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.